زندگی ایسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان بن کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو ڈر کر اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لا کر تقوی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ زندگی گزارتا چلا جائے گا تو اس کے لیے بتلایا اللہ نے کہ اس کی موت ایمان پر آئے گی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم ایسی حالت میں مت مرو، تمہاری موت ایسی حالت میں نہ آئے جس طریقے سے تم زندگی دنیا میں گزارو گے، جس طریقے سے تمہاری زندگی کا روزمرہ کی زندگی گزرتے ہوئے جائے گی، سمجھ جاؤ کہ تمہاری زندگی جیسی گزرے گی ویسی ہی موت تمہاری آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرما۔ دعا تو مانگ رہے ہیں لیکن ہماری زندگی کا جو روزمرہ کا جو شیڈول ہے، جو زندگی گزارنے کے جو ہمارے طریقے ہیں، اعمال ہیں، کیا وہ حقیقت میں اس طریقے سے گزار رہے ہیں جن اعمال سے اللہ ہمارا راضی ہو رہا ہے؟ اللہ یہ بندوں کو تاکید کر رہے ہیں، اے میرے بندو مجھے جس طریقے سے ڈرنے کا حکم ہے اس طریقے سے ڈرو، اور اگر تم ڈر کر زندگی گزارو گے، اگر قرآن کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہاری موت ایمان پر آئے گی، اللہ تمہارے سے راضی رہے گا، اللہ تمہارے سے خوش رہے گا۔ اور تم دنیا میں جب آئے تھے تو روتے ہوئے آئے تھے اور پوری دنیا ہنس رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے گھر میں بیٹا ہوا ہے، ہمارے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، خوشی منا رہی تھی اور تم روتے ہوئے آئے تھے۔ جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو پوری دنیا ایسا روتی رہے اور غم زدہ ہو جائے کہ ایک اللہ کا بندہ اور اللہ کے احکامات پر چلنے والا، دین کی خدمت کرنے والا، تقوی طہارت والا، زندگی گزارنے والا اس دنیا سے چلا گیا، لیکن تمہاری حالت ایسی ہوگی کہ تم خوشی اللہ کے پاس چلے جاؤ اور اللہ تمہارے اعمال سے راضی رہے گا۔ اگر اس طریقے سے زندگی گزارو گے تو تمہاری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اگر اسے چھوڑ کر زندگی گزارو گے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، منمانی زندگی گزار رہے ہو، خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہو تو سمجھ جاؤ کوئی امید مت رکھو۔ جس طریقے سے تم زندگی گزار رہے ہو، جس طریقے سے تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزار رہے ہو، ویسے ہی زندگی تمہاری آگے بھی آئے گی اور موت کے وقت ایسے ہی تم اللہ کو ناراض کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اور لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ جو دنیا میں اللہ سے ڈرنے والے ہو گئے، اللہ سے خوف زدہ کرنے والے ہو گئے اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہو گئے تو ان کی زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ قرآن مجید میں یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیت بالخصوص نکاح کے وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ جب لڑکا یا لڑکی کا نکاح ہوتا ہے اس وقت یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ یہ آیت اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ ازدواجی زندگی، جو شوہر اور بیوی کے درمیان میں جو زندگی گزارنے کا جو مرحلہ آنے والا ہوتا ہے، اس میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو مجھ سے ڈرنے والے ہو جاؤ جس طریقے سے مجھے ڈرنے کا حکم ہے، اور اگر تم ایسے ہی زندگی گزارو گے خوف کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، طاعت کے ساتھ، تو تمہاری موت بھی ایمان پر آئے گی۔ اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا
اے ایمان والو اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، اور جب بات کرو، جب تمہیں کہنے کا موقع ملے تو سیدھی بات کرو، غلط بات مت کرو، جھوٹی بات مت کرو، دھوکے کی بات مت کرو، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی باتیں مت کرو۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور آگے فرمایا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اعمال کو درست کر لو۔ ہمارے اعمال کیا ہیں؟ ہمارے اعمال صرف نماز نہیں ہے، ہمارے اعمال صرف روزہ نہیں ہے، ہمارے اعمال صرف حج نہیں ہے، بلکہ صبح سے اٹھنے تک شام تک جو زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ اٹھنے کا مرحلہ ہو، چاہے بیٹھنے کا مرحلہ ہو، چاہے چلنے کا موقع ہو، چاہے بات کرنے کا موقع ہو، چاہے لین دین کا موقع ہو، چاہے کاروبار کا موقع ہو، چاہے بیوی بچوں کے درمیان میں رہنے کا موقع ہو، چاہے بازار میں گزارنے کا موقع ہو، چاہے استنجا جانے کا موقع ہو، چاہے کوئی بھی موقع ہو، ایسے موقع میں اللہ کے حکم کو دیکھ کر زندگی گزارو۔ صرف نماز روزہ نہیں ہے، نماز روزہ تو ہمارے اوپر فرض ہے، وہ تو ضروری ہے، کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اللہ یہ کہہ رہے ہیں یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو درست کر لو۔ اعمال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نماز روزہ زکات حج ہے، بلکہ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر کام اللہ کو راضی کرنے والا ہو۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آج ہمارے معاشرے میں مسجد میں آنے تک دین محفوظ رہتا ہے، کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھنے تک دین محفوظ ہوتا ہے، جیسے ہی مسجد کے ماحول سے ہم باہر جاتے ہیں، جیسے ہی ہم بازاروں میں جاتے ہیں، جیسے ہی ہم شادی محلوں میں جاتے ہیں، ہمارا دین ختم ہونا چلا جاتا ہے۔ ہماری شادیاں غیروں کی طریقے سے ہوتی ہیں، ہمارا پیسہ فضول خرچی میں لگتا ہے، ہماری آنکھیں غلط چیزوں میں دیکھنے لگ جاتی ہے، ہمارے اعمال غلط طریقوں پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، گویا کہ ہماری زندگی کا اکثر حصہ اللہ کی نافرمانی میں گزرتا چلا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں ہی اللہ دیکھتا ہے، مسجد کے باہر اللہ نہیں دیکھتا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے، ہمارے معاشرے میں، ہمارے نوجوانوں میں یہ سمجھ بیٹھے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تو ہمارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تو ہمارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شہرت جو ہمارے گردن کے بالکل قریب ہے، اسی کے ذریعے سے انسان زندہ رہتا ہے، اسے شہرت کہتے ہیں۔ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو قصاب کہتے ہیں کہ یہاں پر چھری چلاؤ، اگر یہ رگ نہیں کٹے گی تو جانور زندہ رہے گا، جانور نہیں کرے گا، جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بندوں، میں تمہارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو یہ مت سمجھو کہ میں تمہارے سے دور ہوں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں جو خیالات ہیں، جو ہمارے دل و دماغ کے اندر، دل کے اندر جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، ان چیزوں کے علم کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اے میرے بندوں تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اعمال کو درست کر لو۔ اگر درست کر لو گے تو کیا انعام ملے گا؟ درست کر لو گے تو کیا انعام ملے گا؟ درست کر لو گے تو اللہ نے انعام کے طور پر بتایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ اگر تم اپنے اعمال کو درست کرو گے تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، یہی اس کا بدلہ ہے۔
یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور آگے فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ اسے بڑی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اصل کامیابی تو دنیا کی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی تو قبر کی کامیابی ہے، اصل کامیابی تو جنت کی کامیابی ہے، اصل کامیابی تو حشر کی کامیابی ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی قائم و دائم رہنے والی کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی وقتیہ طور پر ہے، یہ کامیابی کچھ دنوں کے لیے ہے، یہ صحت کچھ دنوں کے لیے ہے، یہ مال کچھ دنوں کے لیے ہے، یہ مقام اور مرتبہ کچھ دنوں کے لیے ہے۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ہر چیز جو ہے ختم ہو کر رہے گی۔ اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے، احادیث کا مطالعہ کریں گے، تو پتہ چلے گا کہ کیسی کیسی قومیں اس دنیا میں آئی، کیسے کیسے لوگوں کو اللہ نے دنیا میں پیدا فرمایا، کیسے کیسے خزانے والے لوگ دنیا میں آئے، کیسے کیسے دولت مند اس دنیا میں آئے، کیسے کیسے صحت مند لوگ اس دنیا میں آئے۔ کیا وہ آج دنیا میں باقی ہے؟ نہیں باقی ہے، کچھ دنوں کے لیے آئے تھے، مسافر بن کر آئے تھے، اور یہ وقت ایسا آیا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے، لیکن وہ کامیابی نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جو ایک ایسے صحابی ہیں جن کے پاس کپڑے نہیں تھے، جن کے پاس حسن نہیں تھا، جن کے پاس دنیا کے اسباب نہیں تھے، لیکن عاشق رسول تھے، لیکن امتی تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر ایمان لے کر آئے تھے، آخرت پر ایمان لے کر آئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں پر ایمان لے کر آئے تھے، جنت پر ایمان لے کر آئے تھے، جہنم پر ایمان لے کر آئے تھے۔ ان کے مقابلے میں کیسے کیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، اور شداد تھا، قارون تھا، بڑے بڑے مالدار تھے، سلطنت والے تھے، صحت والے تھے، دنیا کی ہر چیز ان کے سامنے موجود تھی۔ بظاہر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کامیاب ہیں، بظاہر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کامیاب ہیں، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، ہماری ہی سلطنت چلے گی، ہماری ہی بادشاہت چلے گی۔ لیکن اللہ نے بدلا دیا، اللہ نے بدلا دیا، قوم کو بھیج کر بدلا دیا، یہ سب کچھ ختم ہونے والی ہے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تو تھے، مجبور تو تھے، لیکن ایمان کی دولت تھی، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اللہ نے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اصل کامیابی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا سکون اللہ وہ ضروری ہے۔ یہ جو عارضی چیزیں دنیا کی ہیں یہ پوری کی پوری ختم ہونے والی ہیں۔ اسی کا نقشہ اللہ نے قرآن مجید میں بتلایا، فقد فاز فوزا عظیما، یہ عربی کا جملہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں بڑی کامیابی عطا فرماؤں گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو دو آیتیں میں نے تلاوت فرما کر اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح بیان کی، آج ہمارے معاشرے میں جو نکاح ہوتا ہے، جو شادیاں ہوتی ہیں، کیا وہ اللہ کے احکامات پر ہو رہی ہے؟ کیا وہ نبی کے طریقے پر ہو رہی ہے؟ کیا وہ ان شادیوں سے اللہ راضی ہو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين۔ آدمی چار چیزوں کو سامنے رکھ کر نکاح کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ لڑکی والے دیکھتے ہیں، لڑکے والے دیکھتے ہیں کہ لڑکی کے پاس مال کتنا ہے، لڑکی والے دیکھتے ہیں لڑکے کے پاس
مال کتنا ہے، اور لڑکے والے دیکھتے ہیں کہ لڑکی کے پاس مال کتنا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، ہمارے زندگیوں میں گزر رہا ہے۔ کیا صحابہ نے کبھی مال کو دیکھا تھا؟ کیا ہمارے انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں کہ کسی نبی نے مال کو ترجیح دے کر نکاح کیا تھا؟ کیا کوئی صحابی نے مال کو ترجیح دے کر نکاح کیا تھا؟ کوئی تابعی نے مال کو سامنے رکھ کر نکاح کیا تھا؟ کوئی اکابرین اللہ والے نے مال کو سامنے رکھ کر نکاح کیا تھا؟ پوری کتابیں اگر پڑھ کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کسی نبی نے، کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی ولی نے کبھی مال کو سامنے رکھ کر نکاح نہیں کیا۔ اللہ یہی تو کہہ رہے ہیں، اے میرے بندو اس سے ڈر کر زندگی گزارو۔ جس طریقے سے ڈرنے کا حکم ہے، اگر تم اس طریقے سے ڈر کر زندگی گزارو گے تمہاری موت ایمان پر آئے گی۔ ہماری شادیوں کو اگر دیکھیں گے تو اس کا الٹا ہے۔ ہم مال کو دیکھتے ہیں، ہم حسب نسب کو دیکھتے ہیں، ہم خاندان قبیلے کو دیکھتے ہیں، ہم مقام و مرتبے کو دیکھتے ہیں، جب یہ تمام چیزوں کو دیکھنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا لمالہا ولجمالہا، خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، ولحسبہا، خاندان کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ یہ کون سا خاندان ہے، یہ کس قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، یہ سید ہے یا پٹھان ہے یا کوئی اور ہے، اللہ نے تمام چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرنے والوں پر اللہ کے وعدے نہیں ہیں، اللہ کے نبی کے بھی وعدے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اگر نکاح کرو تو اللہ کے حکم کو سامنے رکھو۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نکاح کرو تو نبی علیہ السلام کی شریعت کو سامنے رکھو۔ اللہ کے نبی نے خود کس طریقے سے نکاح کیا؟ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹیوں کا نکاح کس طریقے سے کیا؟ حضرت فاطمہ کا نکاح کس طریقے سے کیا؟ حضرت علی کا نکاح کس طریقے سے کیا؟ اکابرین اللہ والوں نے اپنے نکاح اپنے بچوں کا کس طریقے سے کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کس طریقے سے ہوا؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح کس طریقے سے کیا؟ اگر ہم دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بالکل سادگی کے ساتھ اللہ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے، نبی کی شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے، کسی کو تکلیف دیے بغیر انہوں نے اپنے بچوں کا نکاح کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اگر نکاح کرو تو دین کو ترجیح دے کر نکاح کرو، اس کے اندر خیر و برکت ہے، یہی تقویٰ ہے۔ یہی اللہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے مجھے ڈر کر زندگی گزارنے کا حکم ہے اس طریقے سے ڈر کر زندگی گزارو، سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ زندگی کے اعمال نہیں ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، بلکہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے اعمال کو درست کر لو۔ اعمال کا مطلب یہ ہے کہ جب سے بچہ بالغ ہوتا ہے اس وقت سے لے کر موت کے آخری سانس تک اس کا ہر عمل اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ بازار میں جا رہا ہے تو یہ بھی اعمال میں شامل ہے، کھانا کھا رہا ہے یہ بھی دین میں شامل ہے، کاروبار کر رہا ہے یہ بھی دین میں شامل ہے، کسی سے بات کر رہا ہے یہ بھی دین میں شامل ہے، کوئی معاملہ کر رہا ہے یہ بھی دین میں شامل ہے، بچوں کی پرورش کر رہا ہے یہ بھی دین میں شامل ہے۔ یہ اعمال کو جب درست کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی ہمارے لیے بہتر ہوں گے۔ مصر کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، مدین کا سفر کر رہے ہیں، مصر سے مدین کا سفر کر رہے ہیں۔ راستے میں تھکاوٹ کی وجہ سے یہ درخت یہ نیچے آرام کرتے ہیں۔ جب آرام کر کر بیدار ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ
لوگوں کا جمع غفیر، وہاں پر ایک کنواں ہے، لوگ آ رہے ہیں اور اپنے بکریوں کو پانی پلاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں دو لڑکیاں اس مجمع میں ہیں، لیکن اس جمع غفیر میں نہیں گھس رہی ہے بلکہ کنارے میں کھڑی ہوئی ہے۔ وہ جو مصر سے مدین جانے والے جو اللہ کا بندہ تھا، وہ دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، پورے لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے میری بکریاں پانی پی لیں، میں پہلے فارغ ہو جاؤں اور یہاں سے جو ہے یہاں سے چلتا بڑھوں۔ پھر کئی دیر گزر جاتی ہے، اس حالت وہ جو اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ ان لڑکیوں کے پاس جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کیا معاملہ ہے، میں تو 2-3 گھنٹوں سے دیکھ رہا ہوں آپ کنارے میں کھڑی ہوئی ہیں، آپ اس مجمع میں نہیں جا رہی ہیں اور اپنے بکریوں کو پانی نہیں پلا رہی ہیں۔ تو بتاتی ہیں کہ ہم تو عورتیں ہیں، ہم تو مسکرات ہیں اور ہم ان مرد حضرات کے بیچ میں گھس کر اپنے پردے کا خیال کرتے ہوئے ہم نہیں گھس رہی ہیں، ہم اس لیے کنارے پر کھڑی ہوئی ہیں۔ پھر جب وہ بات سنتے ہیں تو وہ جو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں اور اس بکریوں کو پانی پلا کر اور ان کے کوزے کو جو ہے پانی سے بھر کر ان کو گھر روانہ کر دیتے ہیں۔ جب وہ گھر جاتے ہیں تو ان کے بوڑھے باپ جو کمزور بیڈ پر سوئے ہوئے ہیں پوچھتے ہیں بیٹی کیا بات ہے، آج تم نے گھر کو واپس جلدی آ گئے، کیا معاملہ ہے؟ تو کہتی ہے کہ ایک نوجوان وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہماری مدد کی جس کی وجہ سے ہمارا کام جلدی ہو گیا۔ پھر وہاں سے جو بوڑھے باپ تھے وہ کہتے ہیں جاؤ بیٹی جا کر اس نوجوان لڑکے کو یہاں پر لے کر آؤ، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ لڑکی آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ابا جان آپ کو یاد کر رہے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اے بہن میں تو یہ مدد اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اجرت کے لیے نہیں کیا تھا، پیسوں کے لیے نہیں کیا تھا اور کھانا کھانے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ تو مدد اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ تو وہ کہتی ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ابا جان یاد کر رہے ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ پھر وہ لڑکی آگے جاتی ہے اور وہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ جاتے رہتے ہیں راستے میں ایک ہوا چلتی ہے، جب وہ ہوا چلتی ہے تو وہ لڑکی کے جسم پر جو کپڑا رہتا ہے وہ ہوا کی وجہ سے وہ اڑنے لگتا ہے، اور جب اڑتا ہے تو اس کی پنڈلی نظر آنے لگتی ہے۔ پنڈلی کا مطلب جو پیر کا جو حصہ ہے، نیچے کا جو حصہ ہے وہ نظر آنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے بندے کہتے ہیں اے بہن میری نظر آپ کے صدر پر پڑ رہی ہے اور یہ اللہ جو ہے ناراض ہوتا ہے، میں آنکھوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آگے آ جاؤں گا اور تم پیچھے آ جاؤ، اور آواز سے کہتے رہنا کہ دائیں جانب آئے تو دائیں جانب کہنا، بائیں آئے تو بائیں جانب کہنا، سیدھا راستہ آیا تو سیدھا راستہ کہنا۔ ایسے ہی منزل طے ہوتی ہے۔ جب گھر ملتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، مختلف قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ تو کوئی کھانے کے لیے مدد نہیں کیا تھا بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے سوچا کہ واقعیت میری بیٹیاں کئی سالوں سے جا رہی ہیں بکریوں کو پانی پلانے کے لیے، میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، لاچار ہوں، بے بس ہوں، جس کی وجہ سے میں بیڈ پر سویا ہوا ہوں، اور میری بچیاں جا کر گھر کو پانی لے کر آتی ہیں اور بکریوں کو پانی پلا کر لے کر آ جاتی ہیں۔ کئی سالوں تک یہ معاملہ چلتا رہا، کوئی بندہ مدد کے لیے تیار نہیں رہا، اور میری بچیاں پانی لانے تک شام ہو جاتی اور رات ہو جاتی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میری بچیاں جوان بھی ہو گئی ہیں، میں اپنی بچی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں،
یہ واقعے سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ یہ دینداری تھی کہ وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ کوئی نیک بندہ، کوئی اخلاق والا، جس کی زندگی میں اللہ کے احکامات ہو، جس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہو، جس کی نگاہ پاک ہو، جس کے اخلاق بلند ہو، ایسے لڑکے سے میری بیٹی کا نکاح کروں، میں انتظار میں رہا، اللہ نے مجھے بھیج دیا، اس وجہ سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو مکالمہ ہو رہا ہے، آخری میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مصر سے نکلے تھے مدین کو جانے کے لیے، اور جو لڑکیاں پانی پلانے کے لیے کنویں پر آیا کرتی تھی، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، وقت کے پیغمبر تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کی بیٹیاں جا کر کنویں کے پاس بکریوں کو پانی پلایا کرتی تھی اور اپنے گھر جو ہے پانی لے کر آتی تھی۔ اور جو بندہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، جو مصر سے نکل کر مدین کو پہنچا تھا، وہ بندہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا۔ اللہ نے نبی کے بیٹی سے نکاح فرمایا اور آگے آنے والی امت کو بتلایا کہ جو بندہ دینداری کے اعتبار سے ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں دین ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کی زندگی کو، ویسے ہی اس کا نکاح فرماتے ہیں، ویسے ہی اس کی زندگی کو خوشگوار بناتے ہیں۔ یہ واقعے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کیا ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں کیا اس طریقے کا نکاح ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے نکاحوں میں فضول خرچی نہیں ہو رہی؟ موسیٰ علیہ السلام اگر چاہتے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرنے والے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام اپنے پیغمبر تھے، وہ بھی چاہتے تو پورے مدین کو، پورے مصر کو دعوت دے کر اپنے مال کا اظہار کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، بلکہ سادگی کے ساتھ چند لوگوں کے سامنے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرما دیا۔ آج ہماری شادیوں میں فضول خرچی ہو رہی ہے اور بے پردگی ہو رہی ہے، عیاشی ہو رہی ہے، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں اور ہماری زندگی خوشگوار ہو رہی ہے، کروڑوں کے روپے خرچ کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، چند دنوں کے بعد قاضیوں کے پاس کورٹوں میں فیصلہ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ طلاق ہونا ہے، خلا ہونا ہے، وجہ کیا ہے؟ بے پردگی ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر آج کا نوجوان شادی ہو رہا ہے، آج کی نوجوان لڑکی شادی ہو رہی ہے، اور آج ہمارا معاشرہ بھی یہ چاہ رہا ہے کہ ہم پیسے کروڑوں کے روپے لگا رہے ہیں، کسی غریب کی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچتے، اللہ کے احکامات کے بارے میں نہیں سوچتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بارے میں نہیں سوچتے، جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں نکاح کرنا مشکل ہو چکا ہے اور زنا کرنا تو بالکل آسان ہو چکا ہے، برائی تو عام ہو رہی ہے، فحاشی عام ہو رہی ہے، اور زندگیوں کے اندر خیر و برکت نکل رہی ہے، اور ہم اللہ سے یہ امید کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر خیر و برکت آ جائے، ہماری زندگی کے اندر سکون آ جائے، ہماری زندگی کے اندر اطمینان آ جائے۔ بتاؤ میرے عزیز دوستوں بزرگوں کہ ہماری زندگی سے کہاں سکون آئے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، جو اللہ نے کہا کہ اپنے پورے کے پورے اعمال کو درست کر لو، ہم نے تو ہمارے اعمال کو درست نہیں کیا اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں اور ہمارے معاشرے میں یہ بات پھیلائیں کہ نکاح کے لیے کوئی ہزاروں کے کروڑوں کے روپوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا، اس طریقے سے اگر ہم بھی نکاح کریں گے، اس نکاح کے اندر خیر و برکت بھی رہے گی اور خوشگوار زندگی گزرے گی، اور اس کے ذریعے سے ایسی نسل پیدا ہوگی، ایسے بچے پیدا ہوں گے جو
آگے جا کر دین کے سپہ سالار بنیں گے، دین کے سپاہی بنیں گے اور قوم کی خدمت کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، فضول خرچی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بے پردگی سے اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔